تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے عقل و فہم سے آنے والی نسلوں کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ علم و فہم سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں میں سے کچھ کو بھاری بھرکم انعامات سے نوازا گیا تو کچھ کو زہر کے پیالے پینے پڑے۔ وہ کہتے ہیں، نہ سولی پر چڑھائے بھی تو علم، ہواؤں میں اڑائے بھی تو علم، موت کے دہانے سے بچائے بھی تو علم، اور زہر پلائے بھی تو علم۔ علم فلسفے سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی ہی شخصیت کا نام سقراط تھا، جس کو فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے۔ سقراط 470 قبل از مسیح یونانی شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے نہ تھا، سوائے اس نے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد جو سنگ تراش تھا کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں سے اپنے غیر معمولی سوالات کی وجہ سے جلد ہی سقراط کو بصیرت، سالمیت اور منظم بحث کا استاذ مانا جانے لگا۔ اس وقت کی یونانی روایات میں خداؤں کا اکثر ذکر پایا جاتا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ کیسے ہی دیوتا طاقت کے نشے میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے آئے ہیں۔ اس کے باوجود مشہور خداؤں یا دیوتاؤں کی عزت اور محبت کرنا ترقی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ دیوتاؤں پر بھرپور ایمان رکھتے۔ بالکل اسی طرح سقراط کی ماں بچپن میں اسے دیوتاؤں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور سقراط اس سے اکثر سوال کرتا کہ اگر دیوتا مہربان ہیں تو وہ آپس میں لڑائیاں کیوں لڑتے ہیں؟ لیکن سقراط کے ان سوالوں کا جواب اسے کبھی نہ ملا۔ بہت جلد سقراط نے اسی قسم کے سوالات عام لوگوں سے بھی کرنا شروع کر دیے۔ سقراط کو خداؤں کا منکر مانا جانے لگا۔ ایتھنز کے لوگ جو کہ خداؤں پر یا دیوتاؤں پر خود سے زیادہ یقین رکھتے تھے، ان میں سے بعض سقراط کے خلاف ہو گئے۔ اگرچہ سقراط نے اپنی زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں لکھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوانوں کی ایک بڑی تعداد کو مسحور کر لیا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر استاذ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ مختلف محلوں میں اس کا فلسفہ سننے کے لیے جاتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ والد کے ہمراہ کسی کام میں مصروف تھا کہ شہر کا سیاست دان پارٹیکلیس ایک شخص کے ساتھ تشریف لے آیا۔ اس شخص کا نام اینگڑاغورس تھا، جو کہ کافی سالوں سے آسمان میں موجودہ ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اینگڑاغورس کے مطابق آسمان میں موجود چاند اور ستارے صرف اور صرف پتھر تھے، جبکہ لوگ غلط طریقے سے انہیں خدا یا دیوتا مانتے تھے۔ اس کے مطابق چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ اینگڑاغورس کے ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو ایک عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے پروہت نے اس سے اینگڑاغورس کے تخیلات پر اپنی رائے دینے کا کہا۔ پروہت سمجھتا تھا کہ سقراط اینگڑاغورس کے تخیلات کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی سوچ کے برعکس کہا کہ چونکہ میرے پاس اسے غلط یا صحیح کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ سقراط کا یہ جواب سننے کے بعد مندرک پروہت غصے میں آ گیا اور کہا، کیا ہمارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ سقراط کے بیان کے بعد لوگوں میں اس کی مخالفت اور بڑھ چکی تھی، اور دوسری جانب اینگڑاغورس پر کفر کا مقدمہ چلا دیا گیا اور اسے جیوری کا سامنا تھا۔ اس کے لیے موت یا ملک بدری کی سزا کا تعین ہونا تھا۔ جیوری میں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے موجود تھے،
اس لیے اسے موت سے بچا کر شہر بدر کر دیا گیا۔ انگڈاغورس کا انجام دیکھ کر سقراط پریشان ہو گیا۔ سقراط کا ایک شاگرد کمانڈر ایلس بائیڈیز جزیرے سسلی میں ایک لڑائی میں ہار گیا اور وہ اینتھس کی دشمن ریاست سپارٹا کے ساتھ مل گیا۔ اس واقعے کے بعد سقراط کی شہرت اور خراب ہو گئی۔ ایلس بائیڈیز کو غدار کہا جانے لگا۔ سقراط کے دشمنوں نے یہ ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سقراط پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایتھن شہر کے وسط میں عدالت لگائی گئی۔ جیوری 500 افراد پر مشتمل تھی اور پہلے 3 گھنٹے سقراط پر مقدمہ پیش کیا گیا کہ اس نے ریاست کے منظور شدہ خداؤں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر کیا ہے، جس کی وجہ سے دیوتا اینتھس کے ریاست پر مہربان نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگیں جیتنے اور ترقی کرنے کے لیے ہمیں دیوتاؤں کی خوشنودی چاہیے، جو کہ سقراط کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں میسر نہیں، لہٰذا اسے موت کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد سقراط کو اپنے دفاع کے لیے 3 گھنٹے دیے گئے، لیکن سقراط نے اپنی صفائی دینے کے بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام تھا۔ وہ کافی دیر تک ایتھنس کے سماج اور معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد جیوری نے 220 کے مقابلے میں 280 ووٹوں سے سقراط کو مجرم قرار دیا اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ ایتھنز کے قانون کی روح سے سقراط کو اپنی موت کے طریقہ کار کا بھی خود ہی تعین کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے، تو اس نے کہا، میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب اس نے ہیلموک نامی زہر پینے کا فیصلہ کیا۔ موت کے دن سقراط پر کسی قسم کا کوئی خوف طاری نہ تھا، بلکہ اس نے تو زہر کا پیالہ بھی بڑے اطمینان سے پکڑا۔ سقراط کے چاہنے والے پریشان تھے اور بعض نے تو رونا بھی شروع کر دیا، لیکن اس وقت سقراط نے تاریخی الفاظ ادا کیے۔ میں نے سنا ہے آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے، لہٰذا جب میں زہر پی لوں تو میں تم پر اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے زہر کا جام منہ سے لگایا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح ایک عظیم فلاسفر کو اس کے علم اور سوچ کی بنیاد پر زہر کا پیالہ پینا پڑا۔